آپ جانتے ہیں پیدائش کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے. یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور ہے، کوئی کنفرم تاریخ نہیں ہے، اور یہ کنفرم تاریخ کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس تاریخ پیدائش کے دن کو ایک سیلیبریشن کے طور پر اور ایک تہوار کے طور پر منانے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا. بھئی عید کا تہوار ہے، کنفرم ہے کہ 1 شوال کو آنا ہے. اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر جشن کا دن ہوتا اور تہوار کا دن ہوتا تو اس دن بھی کنفرمیشن ہوتا. کوئی کنفرمیشن نہیں. مولانا احمد رضا خان بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے، اس میں انہوں نے 12 ربیع الاول کو پیدائش کی تاریخ نہیں بتایا، کوئی اور تاریخ بتائی. کیوں یتیم بنایا؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا. الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا. اے نبی، آج آپ کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں. اے نبی، آپ وہ دور یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے لیکن اللہ نے آپ کو بکھرنے نہ دیا. اللہ نے اس وقت بھی آپ کا خیال رکھا. اللہ نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہ آنے دی. زمانے کے انقلابات نے آپ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ڈالی. آپ یتیم ہونے کے باوجود کسی بری چیز میں آپ کبھی نہیں پڑے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم وتکسب المعدوم وتخرج الضعیف وتعین علی نوائب الحق. اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ جوڑا کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، بیکاروں کو کام دلانے والے ہیں، آپ تو سچائی کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. اے میرے سرتاج، اگر اللہ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو اللہ ضرور پورا کرائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. ایک نعت کے چند اشعار سماعت فرمائیں.
وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں گھر بسانے کو جی چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. وہ سونے سے کنکر وہ چاندی سے مٹی نظر میں بسانے کو دل چاہتا ہے. جو پوچھا نبی نے کہ کچھ گھر بھی چھوڑا تو صدیق اکبر کے ہونٹوں پہ آیا. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو جی چاہتا ہے. وہاں مال و دولت کی کیا ہے حقیقت جہاں جان لٹانے کو دل چاہتا ہے. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. جہاد محبت کی آواز گونجی کہا حنظلہ نے یہ دلہن سے اپنی. اجازت اگر دو تو جام شہادت لبوں سے لگانے کو دل چاہتا ہے. ستاروں سے یہ چاند کہتا ہے ہر دم تمہیں کیا پتا ہے وہ ٹکڑوں کا عالم. اشارے میں آقا کے اتنا مزہ تھا کہ پھر ٹوٹ جانے کو دل چاہتا ہے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. جو دیکھا ہے روئے جمال رسالت تو طاہر عمر مصطفیٰ سے یہ بولے. بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب بڑی آپ سے دشمنی تھی مگر اب غلامی میں آنے کو دل چاہتا ہے. وہ شہر محبت جہاں مصطفیٰ ہیں وہاں گھر بنانے کو دل چاہتا ہے. حضرات علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں، کافی عرصے کے بعد بٹاؤ شہید کی اس مسجد میں آج کا یہ پروگرام منعقد ہوا. سیرت النبی کے سماجی کردار پر ابھی آپ نے ایک بڑی بہترین تقریر سماعت فرمائی. حقیقت یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں اکلوتی ایسی ہستی ہے کہ آپ کی زندگی کا ہر پہلو ہمارے لیے قابل نمونہ ہے. دنیا میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں وہ اپنی فیلڈ کے ماہر ہیں، اپنے میدان کے شہسوار ہیں. کوئی قلم کا ماہر ہے، کوئی زبان کا ماہر ہے، کوئی اپنے خاص ٹیلنٹ اور اپنے خاص ہنر کا انسان ہے. مگر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پوری انسانی تاریخ میں اکلوتی ایسی شخصیت ہے کہ آپ نے جو بھی میدان، جس میدان میں بھی آپ گئے، اس میدان میں آپ نے
اپنے آپ کو نمونہ بنایا. اگر آپ مسجد میں اللہ کی بارگاہ میں عبادت کے معاملے میں اگر ہمیں بالکل ٹاپ پر نظر آتے ہیں تو ایسا نہیں ہے کہ آپ کی گھریلو زندگی، آپ کی عائلی اور آپ کی میریٹل لائف جو ہے اس میں نعوذ باللہ آپ ناکام ہیں. بہترین باپ بھی ہیں آپ، بہترین شوہر بھی ہیں آپ، بہترین دوست بھی ہیں آپ، بہترین پڑوسی بھی ہیں آپ، تجارت کے معاملے میں بہترین تاجر بھی ہیں آپ، جنگ کے میدان میں بہترین کمانڈر بھی ہیں آپ. یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اپنے نبی کو سارے اہل ایمان کے لیے صرف اسوا نہیں کہا. اللہ نے عربی میں اسوا کے معنی بھی آئیڈیل ہوتے ہیں. اللہ نے یہ نہیں کہا لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ، اتنا کہہ کر کے اللہ نے بس نہیں کیا. نبی صرف ہمارے لیے نمونہ نہیں ہے، اسوۃ حسنہ، نبی اکرم کی ذات ہم سب کے لیے بہترین نمونہ ہے. آپ کے جیسا نہ کوئی تھا، نہ کوئی ہے، نہ ہوگا. آج میری تقریر کا جو عنوان ہے، ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی، آپ کی جو نبوت والی زندگی ہے 23 سال کی، اس میں 13 سال کا دور آپ نے مکہ میں گزارا. اور جب آپ سیرت کا مطالعہ کریں گے تو یہ جو دو دور ہیں آپ کی سیرت کے، مکی دور اور مدنی دور، ان دونوں پیریڈز کی اپنی خاصیتیں ہیں. مکی دور میں اسلام کے پودے کو آپ نے لگایا تھا. مکی دور پورا کا پورا اسلام کی دعوت و تبلیغ پر، پھر اس کے راستے میں آنے والی پریشانیوں کو جھیلنے پر، اور پھر صحابہ کرام کو تیار کرنے پر، اور اس راہ میں آنے والی کٹھنائیوں کو فیس کرنے پر گزرا ہے. اور مدنی دور میں ایک نئی اسلامی ریاست، ایک نیا اسلامی اسٹیٹ کہہ لیجیے آپ، اس کو اسٹیبلش کیا گیا. پورے مکی دور میں کوئی جنگ نہیں ہوئی، بہت ظلم ہوا. ایک ایسا دور بھی آیا کہ آپ جواب دے سکتے تھے مگر آپ نے ڈیفنس میں بھی جواب نہیں دیا کیونکہ اللہ کی طرف سے اجازت نہیں ملی. لیکن جب مدینہ میں آپ پہنچے اور وہاں مدینہ کے انصار صحابہ کی شکل میں ایک ایسی جماعت اللہ کے نبی کو ملی جنہوں نے ہر حال میں آپ کا ساتھ دینے کا وعدہ کیا، تب وہاں پہلی آیت نازل ہوئی، جہاد کی اجازت دی گئی، ڈیفنس کی اجازت دی گئی، اور اس کے بعد بدر کی لڑائی ہوئی، احد کی لڑائی ہوئی. وہ مدنی دور کی بات ہے. تو آج کی تقریر میں ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا جو پہلا دور ہے، مکی دور، اس دور سے کچھ پوائنٹس آپ کے سامنے ہم پیش کریں گے کہ اس دور میں ہمیں کون کون سی نصیحتیں ملتی ہیں، کون کون سا سبق ملتا ہے. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں رب العالمین کہنے والے کو، سننے والوں کو، سب کو ان نصیحتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ایک بات ہم سب جانتے ہیں کہ اللہ کے نبی جس معاشرے میں بھیجے گئے اس معاشرے میں بہت ساری برائیاں تھیں. سیرت کی کوئی بھی کتاب آپ اٹھائیے آپ کو ملے گا وہاں شراب پی جاتی تھی، وہاں زنا ہوتا تھا، وہاں لوٹ مار ہوتی تھی، وہاں ذرا ذرا سی باتوں پر جنگیں ہوتی تھی. بلکہ اگر اس دور کا بالکل صحیح نقشہ اگر آپ کو دیکھنا ہے تو آپ حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ تقریر اٹھا لیجیے جو انہوں نے حبشہ کے دربار میں کی تھی. جب مسلمان لوگ ہجرت کر کے حبشہ پہنچے اور مکہ کے کافروں نے اپنے 2 لوگوں کو وہاں بھیجا اور ان لوگوں نے آ کر کے بادشاہ کے سامنے مسلمانوں کے خلاف زہر بھرا، تو بادشاہ تو آج کے بادشاہوں کی طرح نہیں تھا کہ ایک پچ کی بات سن لے اور دوسرے پچ کی بات نہ سنے. بادشاہ جو عیسائی بادشاہ تھا، بعد میں مسلمان بھی ہو گیا وہ نجاشی، تو اس نے کہا نہیں ہم مسلمانوں کو بلائیں گے، ان کا پچ ہم سنیں گے، ان کی بات ہم سنیں گے. تو مسلمانوں کی طرف سے حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے ایک چھوٹی سی اسپیچ، وہ اسپیچ کیا ہے اللہ اکبر. میں سمجھتا ہوں کہ چند جملوں میں حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا انٹروڈکشن پیش کر. کیا کہا انہوں نے اس تقریر میں؟ ایھا الملک کنا قوما اہل جاہلیت، بادشاہ سلامت، ہم دور جاہلیت کی زندگی گزارا کرتے تھے. نعبد الاصنام، ہم بتوں کی پجاری تھے. وَنَأْكُلُ الْمَيْتَةَ، ہم مردار کھایا کرتے تھے. وَنُسِيءُ الْجِوَارَ، پڑوسیوں کو تکلیف پہنچایا کرتے تھے. وَنَقْطَعُ الْأَرْحَامَ، رشتوں کو کاٹا کرتے تھے. وَنَأْتِي الْفَوَاحِشَ، بہت سارے گندے کام کیا کرتے تھے. حتیٰ
ارسل اللہ الینا رسولہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو ہمارے بیچ میں بھیجا، نعرف صدقہ وامانتہ وعفافہ، اور اے بادشاہ سلامت اس نبی کو ہم پہلے سے جانتے تھے، وہ بہت سچے تھے، بہت ایماندار تھے، بہت پاک دامن تھے، بہت اچھے خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ فَأَمَرَنَا أَن نَّعْبُدَ اللَّهَ وَحْدَهُ لَا نُشْرِكُ بِهِ شَيْئًا، انہوں نے سب سے پہلے ہم کو توحید کا حکم دیا، انہوں نے ہم کو سکھایا کہ ہم ایک اللہ کی عبادت کریں اور اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ کریں۔ وَأَمَرَنَا بِصِدْقِ الْحَدِيثِ وَأَدَاءِ الْأَمَانَةِ وَصِلَةِ الْأَرْحَامِ، اور انہوں نے ہم کو حکم دیا کہ جب ہم بات کریں تو سچ بولیں، امانت ادا کر دیا کریں، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑا کریں، پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کیا کریں۔ انہوں نے تمام گندے کاموں سے، تمام برے کاموں سے ہم کو منع کر دیا۔ بس ہماری یہی غلطی تھی، ہم اس نبی کے اوپر ایمان لائے، ہم ان کے دین میں داخل ہوئے اور ہمارا پورا شہر ہمارا دشمن بن گیا، اور ہمیں مجبوری میں آ کر کے آپ کے شہر میں پناہ لینی پڑی۔ یہ اس تقریر کا ایک خلاصہ میں نے بیان کیا ہے۔ اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ اللہ کے نبی کو کیسی سوسائٹی میں بھیجا گیا۔ بھئی اچھے لوگوں کے بیچ میں اچھائی پھیلانا کمال نہیں ہے، کمال تو یہ ہے کہ جہاں برائی زیادہ ہو وہاں آپ بھلائی کی تبلیغ کریں، وہاں آپ بھلائی پھیلائیں۔ یہ اللہ کے نبی کی مکی زندگی کا پہلا سبق ہے۔ اللہ نے آپ کو ایسی جگہ نہیں بھیجا جہاں پھولوں کی سیج ہے اور جا کر کے آپ کو اسلام کی تبلیغ کرنا ہے، نہیں، کانٹوں بھرا راستہ تھا، ہر طرف جہالت ہے، شرک ہے، اندھیرے ہیں، اور اس ماحول میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو نبی بنا کر کے بھیجا تھا۔ مگر یہاں ایک پوائنٹ اور نوٹ کر لیجیے، اس مکہ کے ماحول میں بہت ساری برائیاں تھیں مگر کچھ اچھائیاں بھی تھیں۔ بھئی ایک سوال پیدا ہوتا ہے نا، اتنا برا ماحول تھا تو اللہ کے نبی کو وہیں کیوں بھیجا گیا، مکے میں کیوں بھیجا گیا، کہیں اور کیوں نہیں بھیجا گیا؟ کچھ کوالٹیز ایسی تھی وہاں جو دنیا میں کہیں اور نہیں تھی۔ مثال کے طور پر عرب کے جو لوگ تھے بہادر بہت تھے، اگر عزت کی بات آ گئی تو جان دے دیں گے مگر عزت سے کمپرومائز نہیں کریں گے۔ یہ چیز اور جگہوں پہ نہیں تھی، وہ عرب کے اندر تھی۔ سخاوت بہت تھی ان کے اندر، ان میں ایسے ایسے لوگ تھے کہ مہینوں مہینے، سال کی سال دیگیں چڑھی رہتی تھی اور کھانا پکتا رہتا تھا اور گاؤں کھاتا رہتا تھا۔ ایسے ایسے لوگ تھے ان کے درمیان۔ اللہ کے نبی کے خاندان کے لوگ جو ہے حاجیوں کو پلانے کے لیے، آپ تاریخ اور سیرت کی کتابیں پڑھیں، بہت بڑا جو ہے بہت بڑے برتن میں اور بہت بڑی دیگ میں ستو گھولا جاتا تھا اور حاجیوں کو ستو کھلایا جاتا تھا۔ یہ خوبی تھی ان کے اندر، بہادر تھے، سخی تھے، زبان کے پکے تھے، اس لیے اللہ نے اپنے آخری نبی کو ان کے درمیان بھیجا۔ اچھا، اللہ کے نبی کی پیدائش کے بہت نیئر، بہت قریب میں ایک بہت بڑا واقعہ عرب کے اندر ہوا۔ واقعہ یہ ہوا کہ یمن کا ایک بادشاہ تھا جس کا نام تھا ابرہہ۔ اس نے خانہ کعبہ کے مقابلے میں اس نے یمن کے اندر ایک عمارت بنوائی تاکہ لوگ خانہ کعبہ کا حج کرنے کے بجائے اس کی بنائی ہوئی اس عمارت کا لوگ آ کر کے طواف کرے اور خانہ کعبہ کی پاپولیرٹی کم ہو جائے۔ لیکن ہوا کیا، اس کے بنائے ہوئے کلیسا کو لوگوں نے جا کر کے گندا کر دیا، بعض روایات کے مطابق اس میں لے جا کے لوگوں نے لیٹرین کر دیا۔ اب اس کو بہت برا لگا، اس نے ایک ہاتھیوں کا لشکر تیار کیا۔ یہ پہلی فوج تھی دنیا میں جو ہاتھیوں میں، جس میں فوجی جو ہے ہاتھی پر سوار ہو کر کے گئے۔ یہ بڑی، یعنی اس دور کے حساب سے بڑی شاندار فوج تھی، اور یہ فوج مکہ پر چڑھائی کرنے کے مقصد سے اور خانہ کعبہ کو گرانے کے مقصد سے یمن سے آئی۔ اور جب مکہ سے کچھ دور پہنچی، مکہ سے کچھ پہلے، تو اللہ کے نبی کے دادا عبد المطلب کے کچھ اونٹوں کو ابرہہ کے سپاہیوں نے پکڑ لیا، قبضہ کر لیا۔ عبد المطلب آئے اور ابرہہ سے کہا کہ بھائی صاحب، آپ کے سپاہیوں نے میرا اونٹ لے لیا ہے، مجھے واپس کر دیں۔ ابرہہ نے کہا بھائی تم کون ہو؟ کہا میں عبد المطلب ہوں، میں خانہ کعبہ کا متولی ہوں، میں اس مسجد حرام کا متولی ہوں۔ کہا عجیب آدمی ہو یار، تمہاری مسجد کو توڑنے آیا ہوں، تمہارے خانہ کعبہ کو توڑنے آیا ہوں، تم اپنے اونٹوں کی فکر کر رہے ہو؟ تو عبد المطلب اگرچہ اسلام پہ نہیں تھے، توحید پہ نہیں تھے، لیکن بہرحال خانہ کعبہ کی تولیت کا کام ان کے ذمہ تھا، تو انہوں نے اس موقع پر بڑی پوائنٹ کی بات کہی۔ انہوں نے کیا کہا کہ انا رب الابل، اے ابراہیم میں اونٹوں کا مالک ہوں،
وَإِنَّ لِهَذَا الْبَيْتِ رَبًّا، اور اس گھر کا مالک کوئی اور ہے، يَحْمِيهِ، مجھے یقین ہے وہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ یعنی مشرک تھے، بتوں کی پوجا کرتے تھے، مگر یہ عقیدہ تھا کہ خانہ کعبہ اللہ کا گھر ہے اور اللہ اپنے گھر کو بچا لے گا۔ اور اس کے بعد دنیا نے دیکھا کہ ابرہہ کے ہاتھیوں کا رخ جب خانہ کعبہ کی طرف کیا جاتا تو بیٹھ جاتے تھے، وہ آگے نہیں بڑھتے تھے، اور کسی اور سائیڈ میں کیا جاتا تھا چلنے لگتے تھے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ہاتھیوں کے لشکر کو تباہ کرنے کے لیے، اللہ اکبر، اللہ نے ہاتھی سے بڑا کوئی جانور نہیں بھیجا۔ الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل الم یجعل کیدہم فی تضلیل وارسل علیہم طیرا ابابیل ترمیہم بحجارۃ من سجیل فجعلہم کعصف مأکول۔ اے نبی آپ وہ منظر یاد کیجیے جب اللہ نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا، اللہ نے پرندوں کو بھیجا۔ اچھا یہاں ابابیل کا لفظ آیا ہے، بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ابابیل چڑیا بھیجی تھی اللہ نے، نہیں، ابابیل کا مطلب عربی میں وہ چڑیا نہیں ہوتا ہے، ابابیل کا مطلب ہوتا ہے جھنڈ، طیرن ابابیل، چڑیوں کا جھنڈ آیا تھا، وہ ابابیل پرندہ نہیں تھا، وہ کوئی اور چڑیا تھی، چھوٹی چھوٹی چڑیا تھی، اور چنے کی دال کے برابر چھوٹی چھوٹی کنکریاں ان کی چونچ میں اور ان کے پنجوں میں تھی، اور وہ ایٹم بم بن کر کے گرتی تھی۔ سارے ہاتھیوں کا پورا لشکر تباہ ہو گیا، اور ابرہہ کا تو وہ حال ہوا کہ وہاں سے بھاگ کے یمن پہنچا اور پورے جسم کے اوپر زخم اور پھوڑے پھنسی مواد بھر گئے، اور اس کے بعد بڑی کتوں کی موت مرا تھا وہ انسان۔ یہ واقعہ اللہ کے نبی کی پیدائش کے 40 دن پہلے ہوا تھا۔ اس واقعے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک میسج دیا تھا مکہ والوں کو کہ دیکھو اللہ وہ ہے جس کا حکم ہاتھی مانتا ہے، اور جس کے حکم پر اللہ اگر چاہے تو چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے اتنے بڑے لشکر کو تباہ کر سکتا ہے۔ وہ اللہ اپنا آخری نبی تمہارے درمیان بھیجنے والا ہے، اگر تم نے اس کی نافرمانی کی تو اللہ تمہارا انجام بھی ہاتھیوں والے لشکر جیسا کر سکتا ہے۔ اس کے بعد اللہ کے نبی پیدا ہوتے ہیں۔ آپ جانتے ہیں پیدائش کی تاریخ میں بہت اختلاف ہے، یہ 12 ربیع الاول کی تاریخ مشہور ہے، کوئی کنفرم تاریخ نہیں ہے، اور یہ کنفرم تاریخ کا نہ ہونا اس بات کا ثبوت ہے کہ اس تاریخ پیدائش کے دن کو ایک سیلیبریشن کے طور پر اور ایک تہوار کے طور پر منانے کا اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں تھا۔ بھئی عید کا تہوار ہے، کنفرم ہے کہ 1 شوال کو آنا ہے، عید الاضحیٰ کا تہوار ہے، کنفرم ہے 10 ذی الحجہ کو آنا ہے، اس میں کوئی ڈسپیوٹ نہیں، کوئی اختلاف نہیں۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش کا دن اگر جشن کا دن ہوتا اور تہوار کا دن ہوتا تو اس دن بھی کنفرمیشن ہوتا، کوئی کنفرمیشن نہیں۔ مولانا احمد رضا خان بریلوی مکتب فکر کے بہت بڑے عالم ہیں، ان کی کتاب میں آپ پڑھ لیجئے، اس میں انہوں نے 12 ربیع الاول کو پیدائش کی تاریخ نہیں بتایا، کوئی اور تاریخ بتائی، غالباً 3 یا 4 ربیع الاول انہوں نے بتائی ہے۔ اور ہمارے ہندوستان کے علماء سیرت میں جن کو سارے مسلک کے لوگ جن کو بڑے احترام کی نظر سے دیکھتے ہیں، علامہ سلیمان منصور پوری جو رحمت للعالمین کے مصنف تھے، اہل حدیث عالم تھے، مگر بڑے بڑے دوسرے جماعت کے بھی علماء نے کہا کہ اتنی محبت میں ڈوب کر کے کسی نے کتاب نہیں لکھی جیسے یہ کتاب لکھی گئی، بڑی پاپولیرٹی اس کتاب کو اللہ نے دی ہے۔ مولانا علی میاں ندوی کہتے ہیں کہ طالب علمی کے دور میں اپنے گھر سے پیسے تھوڑے پیسے بچا کر کے میں نے بچپن میں جو کتاب پڑھی تھی یہ کتاب پڑھی تھی۔ اپنے نوجوانوں سے کہا تھوڑی اردو اس کی ٹف ہے، تھوڑی آپ کو ڈکشنری کی ہیلپ لینی پڑے گی، مگر زندگی میں موقع ملے تو ایک مرتبہ یہ کتاب ضرور پڑھ لینا۔ 3 جلدوں میں کتاب ہے، رحمت للعالمین، مولانا سلیمان منصور پوری۔ انہوں نے تحقیق کر کے اور کیلکولیٹ کر کے بتایا کہ نہیں صاحب 9 ربیع الاول کو پیدائش ہوئی تھی اللہ کے نبی۔ تو اب یہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن یہ متفق علیہ بات ہے کہ سوموار کے دن اللہ کے نبی پیدا ہوئے۔ کہاں پیدا ہوئے؟ اچھا مکہ میں اس وقت قریش کا قبیلہ تھا، بنو کنانہ کا قبیلہ تھا، بنو خزاعہ کا قبیلہ تھا، بنو بکر کا قبیلہ تھا، اور احابیش کے نام سے قوم تھی۔ یہ 5 قومیں اس وقت پورے مکے کے اندر رہتی تھی۔ اس میں جو سب سے عزت والا، سب سے معزز، اور جس کو سارے عرب میں بڑی عزت کی نظر سے دیکھا جاتا تھا وہ قریش کا قبیلہ تھا، اور قریش میں بھی جو خاندان سب سے اعلیٰ مانا جاتا تھا وہ بنو ہاشم کا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے آخری نبی کو قریش قبیلے میں بنو ہاشم کے گھرانے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجا۔ جناب عبد المطلب کے گھر میں آپ پیدا ہوئے، حضرت آمنہ آپ کی ماں تھی اور آپ کے والد کا نام عبداللہ تھا، اور سوموار کے دن آپ کی پیدائش ہوئی۔ صحیح روایات کے مطابق آپ کی پیدائش پر شام کے شہر بصرہ کے میں روشنی دیکھی گئی،
گویا آپ ایک نور ہدایت بن کر کے دنیا میں آئے، آپ کے ذریعے دنیا کو اسلام کی روشنی ملنے والی تھی۔ اور اللہ اکبر، اللہ کا آخری نبی یتیم پیدا ہوتا ہے۔ اللہ نے اپنے نبی کو یتیم پیدا کیا، آپ پیدا ہوئے باپ کا سایہ نہیں تھا، 6 سال کی عمر آپ کی ہوئی، ماں چلی گئی، یتیم کیوں بنایا اللہ نے؟ عموماً دنیا میں دیکھا جاتا ہے کہ جو بچے یتیم ہوتے ہیں نا وہ بگڑ جاتے ہیں، ان کے سر پہ کوئی سمجھانے والا نہیں ہوتا، کوئی ان کی تربیت کرنے والا نہیں ہوتا۔ یتیم جو ہوتا ہے سماج میں بڑا دبا ہوا ہوتا ہے، اسی لیے ہمارے اسلام میں یتیم کا حق مارنے والے کو بڑی سزائیں سنائی گئی، اور یتیم کے سر پہ محبت کا ہاتھ پھیرنے پر بڑا ثواب سنایا گیا ہے۔ اللہ نے اپنے آخری نبی کو یتیم بنایا۔ کیوں یتیم بنایا؟ اس کا جواب اللہ نے قرآن میں دیا، الم یجدک یتیما فآوا ووجدک ضالا فہدا ووجدک عائلا فاغنا۔ اے نبی، آج آپ کے اوپر مشکل حالات آتے ہیں، آپ تڑپ جاتے ہیں، آپ پریشان ہو جاتے ہیں۔ اے نبی، آپ وہ دور یاد کیجئے جب آپ یتیم تھے، لیکن اللہ نے آپ کو بکھرنے نہ دیا، اللہ نے اس وقت بھی آپ کا خیال رکھا، اللہ نے آپ کی پرورش میں کوئی کمی نہ آنے دی، زمانے کے انقلابات نے آپ کے اوپر کوئی تبدیلی نہیں ڈالی، آپ یتیم ہونے کے باوجود کسی بری چیز میں آپ کبھی نہیں پڑے، یتیم تھے آپ۔ یتیم بگڑ جاتے ہیں عام طور سے سماج میں، ہمارا مشاہدہ یہی، ہمارا ایکسپیرینس یہی ہے، مگر اللہ کے پیارے نبی یتیم ہونے کے باوجود دور جاہلیت کی تمام برائیوں سے ہمیشہ دور ہیں۔ اور آگے بڑھیے، بکریاں چرائیں آپ نے، جب آپ کچھ سمجھدار ہوئے، نوعمر ہوئے، آپ نے بکریاں چرائیں، اور اللہ کے نبی کی حدیث ہے کہ ہر نبی نے بکری چرائی۔ علماء نے اس پر بھی بحث کی ہے کہ یہ کیوں اللہ نے اپنے نبیوں سے بکری کیوں چروائی، تو اس پر ریسرچ کی ہے علماء نے، اور کہا کہ نہیں، بکری چرانے کا کام جو ہے نا، یہ دنیا کا بڑا ٹف کام ہے۔ بکری چرانے کا کام بڑا ٹف کام ہے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ بکریوں کو سنبھالنا اور پھر اس کی نگہداشت کرنا، اللہ نے اپنے نبیوں سے بکریاں چروائی۔ اس میں ایک مقصد تو یہ ہے کہ نبیوں کے اندر عاجزی آ جائے، تواضع آ جائے، اور دوسرا مقصد یہ تھا کہ جب تم ان بکریوں کو کنٹرول کر سکتے ہو تو اپنی امت کو اور اپنی قوم کو کنٹرول کرنا تمہارے لیے آسان ہو جائے۔ پھر اور آگے بڑھی، بچپن کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جوانی کا دور آیا۔ کیسی جوانی تھی؟ بالکل بے داغ جوانی۔ اس جوانی میں نہ نظروں کی نہ نظریں بہک رہی ہیں، نہ اپنی جوانی کا غلط استعمال ہے۔ آپ کی جوانی بالکل آئینے کی طرح پاک اور صاف ہے۔ جیسے ہی آپ جوان ہوئے، آپ کو احساس ہوا کہ اب مجھے اپنے چچا ابو طالب کا ساتھ دینا چاہیے، انہوں نے باپ بن کے پالا ہے، دادا کے انتقال کے بعد اب مجھے ساتھ دینا چاہیے۔ چچا کے ساتھ تجارت کے سفر میں آپ جانے لگے، اور تجارت جب آپ نے شروع کی تو تجارت کے میدان میں بھی آپ نے ٹرانسپیرنسی سے کام لیا۔ آپ کی تجارت بالکل شیشے کی طرح صاف، کوئی مکر و فریب نہیں۔ آج آپ دیکھ لیں سماج میں لمبی لمبی داڑیاں، ماتھے پر سجدے کے نشان، اور لین دین کر لو تو سمجھ میں آ جاتا ہے صاحب سارا تقویٰ جو ہے نا وہ بس دکھاوٹی اور ظاہری ہے، لین دین بتا دیتا ہے صاحب یہ کتنے بڑے متقی ہیں۔ معاف کیجئے گا، یہ ہمارے سماج کی بڑی کڑوی حقیقت ہے۔ اللہ کے نبی کی تجارت بھی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ آپ کی تجارت بالکل ٹرانسپیرنٹ اور صاف ستھری، اور آپ کی تجارت کی اسی ایمانداری کو دیکھ کر مکے کی بڑی معزز خاتون تھیں حضرت خدیجہ بنت خویلد، انہوں نے آپ کو نکاح کا پیغام بھیجا، اور 25 سال کی عمر میں آپ نے حضرت خدیجہ سے نکاح کیا۔ اور حضرت خدیجہ نہایت نیک خاتون تھی اور شوہر کی وفادار، اتنی محبت کرتی تھی اللہ کے نبی سے، اور اپنا سب کچھ انہوں نے لٹا دیا اپنے نبی کے لیے۔ اور اللہ کے نبی کی زندگی میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی نے 2 لوگوں کا احسان کبھی نہیں بھولے۔ آپ 2 لوگوں کے احسان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا، ایک خدیجہ کے احسان کو آپ نے ہمیشہ یاد رکھا۔ یہ بھی نبی کی زندگی کا ایک سبق ہے، احسان فراموشی نہیں ہونی چاہیے۔ اگر کسی کا ہمارے اوپر احسان ہے، ہم کتنے بھی بڑے ہو جائیں، ہم ترقی اور بلندی کی معراج پر پہنچ جائیں، ہمارے جو محسنین ہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے، جنہوں نے ہمیں انگلی پکڑ کے چلنا سکھایا ہو انہیں ہمیں یاد رکھنا چاہیے۔ اللہ کے نبی خدیجہ کو کبھی نہیں بھولے۔ آپ خدیجہ کے انتقال کے برسوں بعد بھی گوشت بنتا تھا، حدیث میں آتا اپنے ہاتھوں سے گوشت کے پیس بناتے تھے، خدیجہ کی سہیلیوں کا بھجواتے تھے، خدیجہ کا نام لے لے کے ان کو یاد کرتے تھے۔ ایک مرتبہ حضرت خدیجہ کی بہن آئی، دروازے پر انہوں نے آواز دی، اللہ کے نبی کو خدیجہ کی یاد آ گئی۔ آپ نے کہا ہے خدیجہ، خدیجہ کا نام لے کر آپ نے آہ بھری۔ حضرت عائشہ نے ایک بار تھوڑا ناراضگی کا اظہار کیا، سوتن کے اندر ایک غیرت ہوتی ہے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا بات ہے، آپ خدیجہ کو اتنا یاد کرتے ہیں؟ کہا کہ ہاں، واسطنی بے نفسہا و مالہا، خدیجہ وہ ہے
جس نے اپنے جان اور مال کے ذریعے ہمیشہ میرا ساتھ دیا. خدیجہ وہ ہے جس سے اللہ نے مجھے اولاد دی. ابراہیم کے علاوہ ساری اولاد آپ کی حضرت خدیجہ کے پیٹ سے پیدا ہوئی. خدیجہ کو آپ کبھی نہیں بھولے. اور دوسری شخصیت کون تھی؟ جناب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی. اللہ کے نبی نے اپنے مرض الموت میں اپنا آخری خطبہ جو دیا، اس خطبے میں آپ نے کھڑے ہو کے کہا تھا، او لوگو، اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک بندے کو اختیار دیا ہے کہ چاہو تو تم دنیا کی زندگی لے لو اور چاہو تو میرے پاس آ جاؤ اور میری نعمتوں کا مزہ لے لو. اللہ کے اس بندے نے اللہ کے پاس جانے کو سلیکٹ کر لیا اور اللہ کی نعمتوں کو منتخب کر لیا. ابھی نبی نے اتنا کہا تھا، صحابہ چپ چاپ سن رہے ہیں اور ابو بکر صدیق زار و قطار روئے جا رہے ہیں اور کہہ رہے فدیناک بآبائنا و امہاتنا، یا رسول اللہ میرے ماں باپ آپ پر قربان ہو جائیں. صحابہ کہتے ہیں ہمیں بڑی حیرت ہوئی، نبی تو کامن بات کر رہے ہیں، نبی تو جنرل بات کر رہے ہیں، یہ ابو بکر رو کیوں رہے ہیں؟ لیکن صحابہ کہتے ہیں ہمیں بعد میں پتہ چلا، ہمیں بعد میں احساس ہوا کہ اللہ کے نبی کسی اور کی بات نہیں کر رہے تھے، اپنی بات کر رہے تھے. اور اللہ کے نبی یہ اشارہ کر رہے تھے کہ اب دنیا سے میں اللہ کے پاس جانے والا ہوں، اب میرے سفر آخرت کا ٹائم قریب ہے. اسی خطبے میں اللہ کے نبی نے کہا تھا، ان من من الناس علی فی صحبته وماله ابا بکر، میرے اوپر اپنی صحبت کے ذریعے، اپنے مال کے ذریعے سب سے زیادہ اگر کسی کا احسان ہے تو ابو بکر صدیق کا احسان ہے. او لوگو، مسجد نبوی کے اندر جتنے لوگوں کے دروازے ہیں اور کھڑکیاں ہیں، سب کے دروازے کھڑکیاں بند کر دیے جائیں سوائے ابو بکر صدیق کے، ان کا دروازہ بند نہ کیا جائے. او لوگو، کان کھول کر کے سن لو، اگر میں دنیا میں کسی کو خلیل بناتا تو ابو بکر کو خلیل بناتا، مگر میرا خلیل اللہ ہے. میں دنیا میں محبت رکھتا ہوں اور دوست رکھتا ہوں، لیکن خلیل کا رشتہ میرا اللہ کے ساتھ ہے. یہ ابو بکر صدیق. تو خدیجہ کے ساتھ آپ کا نکاح ہوا. ابھی اللہ نے آپ کو نبی نہیں بنایا ہے. 25 سال سے لے کر کے 40 سال کا جو پیریڈ ہے، آپ کی زندگی نارمل طریقے سے گزر رہی تھی. آپ اپنے معاشرے کے حالات دیکھ کر کے کوڑھا کرتے تھے، شرک دیکھ کر کے، زنا دیکھ کر کے، خون خرابہ دیکھ کر کے آپ کوڑھا کرتے تھے. مگر آپ کو ابھی اللہ کی طرف سے کوئی راستہ بتایا نہیں گیا تھا. آپ اپنے گھر سے کافی دور ہیرا کی پہاڑی پہ جاتے تھے، غار ہیرا میں جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر کے آپ اللہ کو یاد کرتے تھے. ابھی اللہ کو یاد کیسے کرنا ہے یہ بھی طریقہ اللہ نے بھی آپ کو نہیں بتایا ہے، لیکن آپ اپنے انداز میں اپنے خالق کو یاد کرتے تھے. اسی وقت آپ کو سچے خواب آنے شروع ہو گئے تھے، جو ایک انڈیکیٹر تھا کہ اب آپ کو اللہ تعالیٰ اپنا نبی بنانے والا ہے. جب آپ 40 سال کے ہوئے، اللہ نے حضرت جبریل کو بھیجا اسی غار ہیرا کے اندر، اور قرآن کی پہلی 5 آیتیں آپ کے اوپر نازل ہوئی. کون سی پہلی 5 آیتیں؟ اقرا بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرا وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم. قرآن کی پہلی 5 آیتیں تھی جو اللہ کے نبی پر اتری، اور حضرت جبریل نے آپ کو بتا دیا کہ اللہ نے آپ کو آخری نبی بنایا ہے اور ساری انسانیت کو آپ کو یہ راستہ بتانا ہے. ساری انسانیت کے لیے آپ اللہ کے رسول. گرمی کا موسم تھا لیکن آپ کانپنے لگے. ذمہ داری میرے بھائی، آج لوگ ذمہ داری کے لیے لڑا کرتے ہیں، عہدوں کے لیے لڑا کرتے ہیں، کرسیوں کے لیے لڑا کرتے ہیں. جس کو عہدے اور کرسی اور ذمہ داری کا مطلب سمجھ میں آ جائے وہ اپنا دامن چھوڑانے نہیں، مجھے نہیں چاہیے یہ ذمہ داری. اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے کہا تھا کبھی ذمہ داری کا سوال مت کرو، اگر بغیر مانگے دی جائے تو اللہ مدد کرے گا، اور مانگ کر کے لوگے تو اللہ مدد نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کے اوپر نبوت کی ذمہ داری تھا. اللہ کے نبی گھبرائے گھر آئے اور آپ نے آ کر کے اپنی بیوی حضرت خدیجہ سے کہا زملونی. خدیجہ مجھے جلدی سے چادر اڑا دو، مجھے کوئی کمبل لا کے دے دو، مجھے بڑی سردی محسوس ہو. وفادار بیوی نے جلدی سے چادر لا کے اڑائی. کیا بات ہے میرے سرتاج، کیوں اتنے گھبرائے، کیوں کانپ رہے ہیں، کیا معاملہ ہے؟ آپ نے پورا واقعہ بتایا. ایک وفادار بیوی کا کردار کیا ہوتا ہے. اللہ اکبر. میری مائیں بہنیں پڑھیں سیرت حضرت خدیجہ کی. بیوی اگر بننا ہے ایک اپنی بچیوں کو پڑھاؤ حضرت خدیجہ کی سیرت. انہیں آپ نے دنیا کی ہیروئنوں اور دنیا کی ایکٹریسز اور دنیا کے ماڈلز کے بارے میں بتایا، مگر اللہ کی قسم ہماری عورتوں کے لیے اگر کوئی ماڈل ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ. اللہ اکبر. نبی ٹینشن میں ہے، نبی پریشان ہے، نبی اس ذمہ داری کے بوجھ سے اپنے آپ کو دبا ہوا محسوس کر رہے ہیں. خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ نے کیا الفاظ استعمال کیے. کلا واللہ ما یخزیک اللہ ابدا. اے میرے سرتاج، اللہ تعالیٰ کبھی آپ کو رسوا نہیں کرے گا، ذلیل نہیں کرے گا. انک لتصل الرحم
وتكسب المعدوم وتخرج الضيف وتعين على نوائب الحق. اے میرے سرتاج، آپ تو رشتہ داروں سے رشتہ جوڑا کرتے ہیں، آپ تو مہمانوں کی مہمان نوازی کیا کرتے ہیں، آپ تو بے سہاروں کے سہارا ہیں، بیکاروں کو کام دلانے والے ہیں، آپ تو سچائی کے راستے میں لوگوں کی مدد کرنے والے ہیں. اے میرے سرتاج، اگر اللہ نے آپ کے اوپر یہ ذمہ داری ڈالی ہے تو اس ذمہ داری کو اللہ ضرور پورا کرائے گا، اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے گا. یہ الفاظ تھے حضرت خدیجہ. اس میں ایک پیغام اور بھی ہے کہ اللہ کے نبی ابھی نبوت کا آپ نے اعلان نہیں کیا ہے، مگر خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چند الفاظ میں آپ کی نبوت کے پہلے کی زندگی کا نقشہ کیا. بھائی آپ اسلام کے دائی ہیں، آپ مسلمان ہیں، آپ کی نماز بعد میں دیکھی جائے گی، آپ کا روزہ بعد میں دیکھا جائے گا، آپ کی زکات بعد میں دیکھی جائے گی، آپ کا کیریکٹر پہلے دیکھا جائے گا، آپ کی سیرت پہلی دیکھی جائے گی. نبی اکرم نے اپنی نبوت کے اعلان کے پہلے اپنی سیرت کا لوہا منوایا ہے. آپ کی 40 سال تک کی جو زندگی ہے اس زندگی پہ کوئی داغ نہیں ہے، کوئی دھبا نہیں ہے. ہر مصیبت میں لوگوں کے کام آنے والے، لوگوں کا جھگڑا چکانے والے، اچھے کاموں میں سپورٹ کرنے والے، برائی سے دور رہنے والے، وہ 40 سال کی زندگی بھی میرے بھائیوں ہمارے مطالعے کی چیز، ہمارے پڑھنے کی چیز. بہرحال حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی. اس کے بعد اپنے چچا زاد بھائی ورقہ ابن نوفل کے پاس گئی جو عیسائی مذہب پر تھے اور آسمانی کتابوں کو انہوں نے مطالعہ کیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں یہ وہی رسول ہیں، یہ وہی رسول ہیں جن کا تذکرہ میں نے پڑھا ہے آسمانی کتابوں میں، اور میں وہ وقت یاد کر رہا ہوں جب ان کی قوم ان کو یہاں سے نکالتی. اللہ کے نبی کے لیے تصور کے باہر بات تھی، امیجینیشن کے باہر کی بات تھی کہ مجھے نکال دیا. آپ نے کہا اب مخرجیہم، میری قوم کے لوگ مجھے نکال دیں، مجھ سے اتنی محبت کرتے ہیں، اتنا اونچا مقام دیتے ہیں، سماج میں میرا اتنا اسٹیٹس ہے، لوگ مجھے نکال دیں. کہاں نکال دیں گے آپ کو؟ اللہ اکبر. اور نکال دیا لوگوں نے. آپ سیرت اٹھائیے، اللہ کے نبی کو مکہ چھوڑ کے جانا پڑا، تو وہاں سے آپ نے اسلام کی دعوت شروع کی. 3 سال تک آپ نے سیکرٹ دعوت دی. آپ نے چپ کے لوگوں کو اسلام کے بارے بتایا. اس دور میں چند لوگ اسلام لائے جن کو ہم السابقون الاولون کہتے ہیں، سب سے پہلے ایمان لانے والے. سب سے پہلے کون ایمان لایا؟ سب سے پہلے تو آپ کی بیوی حضرت خدیجہ ایمان لائی. انہوں نے تو سنتے ہی فوراً کہا کہ میں گواہی دیتی ہوں کہ آپ اللہ کے رسول. پھر اس کے بعد آپ نے اپنے دوست، آپ کے سے 2 سال چھوٹے تھے حضرت ابوبکر صدیق، آپ نے ان کے سامنے اسلام پیش کیا. حضرت ابوبکر صدیق نے فوراً کہا کہ اے اللہ کے نبی، میں آپ کو اللہ کا رسول مانتا ہوں، میں تصدیق کرتا ہوں. یہ ابوبکر صدیق کا کمال تھا. اللہ کے نبی کبھی کبھی کوئی عجیب بات بھی بیان کرتے تھے نا تو صحابہ سے کہتے تھے میں گواہی دیتا ہوں، میرا ابوبکر گواہی دیتا ہے، میرا عمر گواہی دیتا ہے. حالانکہ اس مجلس میں ابوبکر ہوتے نہیں تھے، عمر ہوتے نہیں تھے، مگر اللہ کے نبی کو اتنا کانفیڈنس تھا کہ میں نے کہہ دیا تو ابوبکر تو تصدیق کر ہی دیں. یہ ہوتی ہے دوستی، اور یہ ہوتی ہے ایک تصدیق اور ایمان اور محبت. اس کو کہتے ہیں کہ نبی نے کہا ہے تو سچ کہا ہے. تو پہلے ایمان لایا ابوبکر صدیق. اس کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالی جن کی عمر بھی 10 یا 11 سال کی. اچھا یہاں ایک نقطہ اور یاد رکھیے، اللہ کے نبی کو پالا ابو طالب نے، مگر بعد میں ابو طالب کی فائنینشیل کنڈیشن کمزور ہو گئی، مکے میں قحط سالی آ گئی اور تجارت کا معاملہ رک گیا. تو اللہ کے نبی نے اپنے چچا کا بدلہ چکانے کے لیے ان کے ایک بیٹے کو گود لے لیا. حضرت علی کو گود لیا تھا آپ نے، اور حضرت علی ابو طالب کے دوسرے بیٹے تھے جعفر، ان کو گود لیا تھا حضرت عباس نے. یہ اس زمانے میں لوگ ایک دوسرے کے بچوں کو سپورٹ کرنے کے لیے گود لے لیتے. تو اللہ کے نبی نے حضرت علی کو گود لیا تھا. حضرت علی اللہ کے نبی کی تربیت میں پلے بڑے تھے، 10 سال کے آپ تھے. حضرت علی نے فوراً کہا کہ میں ایمان لاتا ہوں. تو بچوں میں سب سے پہلے حضرت علی ایمان لائے، اور پھر اس کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اگرچہ آزاد تھے مگر غلام بن کر کے آئے تھے، وہ بھی ایمان لائے. تو یہ پہلی کھیپ ہے مسلمانوں، سیکرٹ طریقے سے اللہ کے نبی اسلام کی دعوت کا کام کرنے لگے. پھر ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی محنت سے، اپنی کوشش سے کچھ لوگوں کو اسلام کے بارے میں بتایا. اور آپ یقین کیجئے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محنت سے وہ لوگ ایمان لائے جو ٹاپ 10 مسلمان. بھئی ٹاپ 10 مسلمان کون تھے؟ ہمارا اور آپ کا ایمان ہے کہ صحابہ میں سب سے اونچا مقام کس کا ہے؟ عشرہ مبشرہ کا ہے. وہ 10 صحابہ جن کا نام لے کر کے اللہ کے نبی نے جنتی ہونے کی بشارت دی ہے. ابو بکر صدیق، عمر فاروق، عثمان غنی، حضرت علی، حضرت طلحہ، حضرت زبیر، حضرت سعد بن ابی وقاص، حضرت سعید بن زید، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت ابو عبیدہ بن جراح. ٹوٹل 10 صحابہ ہیں.
جن کو عشرہ مبشرہ کہا جاتا ہے. ان 10 صحابہ میں حضرت عمر کو چھوڑ دیجیے وہ بعد میں ایمان لائے، باقی جتنے لوگ ہیں وہ سب حضرت ابو بکر صدیق کی کوششوں سے ایمان لائے. عثمان غنی ان کی کوشش سے ایمان لائے. طلحہ، زبیر، عبد الرحمن ابن عوف، حضرت ابو عبیدہ ابن جراح، یہ ٹاپ کے صحابہ، یہ کس کی محنت سے ایمان لائے؟ ابو بکر صدیق کی محنت سے ایمان لائے. اور علماء نے لکھا ہے کہ ابو بکر صدیق جو تھے نا، ان کا بھی اخلاق نبی کے اخلاق کے جیسا تھا، بالکل سیم ٹو سیم فوٹو کاپی تھی اللہ کے نبی کے اخلاق کی. یہی وجہ ہے کہ جب ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ مکہ چھوڑ کے جانے لگے مایوس ہو کر کے، تو ان کا ایک دوست ملا راستے میں. اس نے کہا کہاں جا رہے ہو؟ کہا بھائی مکہ چھوڑ کے جا رہا ہوں، مکہ میں اب رہ نہیں سکتا، لوگ رہنے نہیں دے رہے. تو اس نے ایک جملہ کہا تھا، اس کا نام ابن دغنا تھا. اس نے کیا کہا تھا؟ ان مثلک لا یخرج، اے ابو بکر آپ کے جیسے لوگوں کو نکالا نہیں جاتا ہے. آپ مکہ چھوڑ کے جا رہے ہیں، آپ اس لائق نہیں کہ آپ کو نکال دیا جائے. اور ابن دغنا نے سیم وہی ورڈ استعمال کیے تھے جو حضرت خدیجہ نے اللہ کے نبی کے لیے کیے تھے کہ آپ رشتہ داروں سے رشتہ جوڑتے ہیں، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہیں، غریبوں کا ساتھ دیتے ہیں، آپ لوگوں کے کام آتے ہیں. آپ جیسے انسان کو مکہ سے نکالا نہیں جا سکتا. اس میں ایک سبق ہے ہم سب کے لیے کہ ہم اگر اسلام کی دعوت دینا چاہتے ہیں، پہلے اپنا کردار بناؤ بھائی. کتابیں پڑھنے سے اسلام نہیں پھیلے گا. دنیا آپ کے اسکرپچرز بعد میں دیکھے گی، آپ کے ڈاکومنٹس بعد میں دیکھے گی، آپ کا قرآن بعد میں پڑھے گی. دنیا پہلے آپ کو پڑھے گی، آپ کا کردار پڑھے گی، آپ کی ایمانداری پڑھے گی، آپ کی سچائی پڑھے گی. ابو بکر صدیق کے کیریکٹر اور کردار سے یہ ٹاپ کے لوگ اسلام لے آئے. اس کے بعد 3 سال کے بعد اب قرآن کی آیت نازل ہے، فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. اے نبی اب سیکرٹ طریقے سے دعوت دینے کا دور ختم ہو رہا ہے، اب کھل کر کے دعوت دیجئے. سورہ شعراء کی آیت نازل ہوئی وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ. اے نبی اپنے خاندان کے لوگوں سے شروعات کیجئے. انگلش میں کہاوت ہے چیریٹی بگنز ایٹ ہوم. خیرات اور نیکی کی شروعات گھر سے ہوتی ہے. نبی کو یہ نہیں حکم ملا کہ پہلے پورے عرب کی اصلاح کی، کہا پہلے اپنے خاندان کے لوگوں سے اسٹارٹ کیجئے. اللہ کے نبی صفا کی پہاڑی پہ چڑھتے، صفا کی پہاڑی پہ چڑھ کر کے اپنے سارے خاندان کے، اچھا صفا کی پہاڑی مکے کا ایک یعنی ٹاپ پلیس تھی، کوئی اہم بات کرنی ہوتی تھی لوگ صفا پہ چڑھتے تھے. صفا پہ آپ چڑھے، سارے خاندان کے لوگوں کو بلایا. تمام بنو ہاشم آ گئے، تمام بنو مطلب آ گئے، سارے قریش کے لوگ آ گئے. آپ نے فرمایا اے لوگو یہ بتاؤ کہ تم میرے بارے میں کیا عقیدہ رکھتے ہو، کیا تجربہ ہے تمہارا؟ اگر میں یہ خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے کوئی لشکر تم پر حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کر لو گے؟ سب نے کہا کہ ہاں ہم تصدیق کر لیں گے. ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے جب بھی آزمایا ہے آپ کو سچا پایا ہے، آپ کو کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نہیں دیکھا ہے. آپ نے فرمایا او لوگو جب تم میری بات کو اتنا سچا مانتے ہو تو کان کھول کر کے سن لو. ایھا الناس قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. او لوگو میں توحید کی آواز لے کر کے آیا ہوں، میں لا الہ الا اللہ کی آواز لے کر کے آیا ہوں، میں اللہ کا آخری نبی بن کر کے آیا ہوں، تم کو توحید کا حکم دینے کے لیے آیا ہوں. یہ شرک کرنا چھوڑ دو، ایک اللہ کی عبادت کرنا شروع کر دو، تم کامیاب ہو جاؤ. اتنا سننا تھا، لوگ تتر بتر ہو گئے. کسی نے اپوز بھی نہیں کیا، کسی نے مخالفت بھی نہیں کی، لیکن لوگوں نے قبول بھی نہیں کیا، چلے گئے وہاں سے. ایک آدمی کھڑا ہوا، اس کا نام تھا ابو لہب. ابو لہب کیسا تھا؟ ابو لہب کا نام ابو لہب کیوں پڑا پتا ہے؟ لہب کے معنی انگارہ ہوتا ہے. انگارہ بڑا خوبصورت تھا، بہت خوبصورت، بہت آج کی زبان میں ہم کہہ لیں بڑا اسمارٹ تھا، بڑا ہینڈسم تھا. ابو لہب نام تھا اس کا، نبی کا چچا تھا. اس نے کہا تبا لکا یا محمد، اے محمد بربادی ہو آپ کے لیے، کیا اس لیے ہمیں یہاں بلایا تھا؟ اسلام کی دعوت میں پہلا روڑا ڈالا ہے تو نبی کے چچا نے ڈالا ہے، ابو لہب. اس میں ایک نقطہ یہ ہے کہ اسلام کی نظر میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے. اسلام کی نظر میں اصل رشتہ ایمان کا رشتہ ہوتا ہے، ورنہ یہاں نبی کا اپنا چچا ہے اور جہنم کا اپنے آپ کو حقدار بنا رہا ہے. اور دوسرے بہت سارے لوگ جو نبی کے رشتہ دار نہیں وہ آپ پر ایمان ہے. اور دوسرا سبق یہ ملا کہ شکل و صورت کی خوبصورتی یہ اللہ کے کام دینے والی نہیں ہے. ابو لہب بڑا خوبصورت ہے مگر قرآن کی آیتیں نازل ہو رہی ہیں تبت یدا ابی لہب وتب، ابو لہب برباد ہو جائے، اس کے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں اور وہ خود برباد ہو جائے. ما اغنى عنہ مالہ وما کسب، نہ اس کا مال اس کے کام آیا، نہ اس کی کمائی اس کے کام آئی.
ہیں وامرأتہ حمالۃ الحطب، اس کی جو بیوی ام جمیل تھی جو لکڑیوں کا گٹھا اٹھاتی تھی، اللہ نے کہا وہ بھی اپنے شوہر کے ساتھ جہنم میں جائے۔ تو یہ نبی کے راستے میں رکاوٹ ڈالنے والا ابو لہب تھا، نبی کا چچا تھا۔ اس کے بعد اللہ کے نبی نے اب اپنی دعوت کو کھل کر کے پھیلانا شروع کیا۔ دھیرے دھیرے لوگ مخالفت بھی کرتے تھے، ستاتے بھی تھے، پریشان بھی کرتے تھے۔ جس کو بات سمجھ میں آتی تھی، جس کی فطرت صحیح ہوتی تھی، وہ ایمان بھی لاتا تھا۔ اسی دور میں حضرت حمزہ ایمان لائے، ان سے اللہ کے نبی کو بڑی طاقت ملی۔ اللہ کے نبی کے چچا تھے وہ بڑے بہادر تھے۔ حضرت عمر جب اسلام لائے تو تھوڑا اور مسلمانوں کو طاقت مل گئی، سپورٹ مل گئی، پھر دھیرے دھیرے اسلام کا ایک کارواں بڑھتا چلا گیا۔ اس مکی دور میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ اللہ کے نبی کو بہت طریقے سے ٹارچر کیا گیا۔ میرے بھائیو، آپ تصور نہیں کر سکتے کہ اللہ کے نبی نے کیسی کیسی اذیتیں جھیلی۔ اور میں جب کبھی پڑھتا ہوں سیرت کے ان واقعات کو تو میں سوچتا ہوں کہ ہمارے نبی کے اندر کتنا پیشنس تھا، کتنا تحمل تھا، کتنا ضبط تھا۔ آج ہمارے اندر صبر اور ضبط نہیں ہے۔ آج اگر آج ابھی ہم نے دیکھا کل پارلیمنٹ کے اندر ایک مسلمان کو اس کے مذہب کے نام کی گالی دی گئی، تو آج پورے ہندوستان میں ایک غصہ ہے، اور غصہ صحیح بھی ہے۔ پارلیمنٹ کی اپنی ایک ویلیو ہوتی ہے، وہاں مسلمان کا نام لے کے گالی دی جا رہی ہے۔ آج پورے سوشل میڈیا پہ یہ واقعہ جو ہے سرخیوں میں بنا ہوا ہے۔ مگر آپ سوچئے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے کتنی گالیاں سنی ہیں میرے بھائی۔ کوئی شاعر کہہ رہا ہے، کوئی مجنوں کہہ رہا ہے۔ آپ حج کا موسم آتا ہے، آپ حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے انہیں اسلام کی دعوت دے رہے ہیں، اور پیچھے سے ابو لہب کہتا ہے خبردار، اس کی بات مت سننا، یہ بے دین ہے، یہ سابی ہے، یہ بے دین ہے، اس کی بات مت سننا۔ آپ کو کیا نہیں کہا گیا میرے بھائی؟ نماز کی حالت میں آپ اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہے ہیں، اور آپ کی گردن پہ گندگی لا کے، اونٹنی کی بچہ دانی لا کے یا اونٹنی کی اوجڑی لا کے ڈالی جا رہی ہے، اور آپ نے یہ اذیت نے گوارا کس لیے گوارا کی ہے میرے بھائی؟ کیا نعوذ باللہ نبی کو اپنا نام کرانا تھا؟ نبی کو دنیا کی کوئی پراپرٹی بنانی تھی، کوئی نام کمانا تھا، کوئی عزت کمانی تھی؟ نہیں، نبی کا ایک ہی مقصد تھا، یہ اللہ کے بندے ہدایت پر آ جائیں، یہ جہنم کی آگ سے بچ جائیں۔ وہ نبی محسن انسانیت بن کر کے آئے، وہ نبی انسانیت کو جہنم کی آگ سے بچانے کے لیے آئے۔ اور اس چیز کی اتنی لگن تھی اللہ کے نبی کے اندر کہ سورہ کہف کی وہ آیت کل آپ نے جمعہ کے دن پڑھی ہوگی، فَلَعَلَّكَ بَاقِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ اے نبی، اگر یہ لوگ اس قرآن کے اوپر ایمان نہیں لائے تو کیا آپ اپنی جان دے دیں گے؟ کیا آپ اپنے آپ کو ہلاک کر ڈالیں گے؟ اے نبی، ان کی اتنی ٹینشن نہ لیجیے۔ اتنی ٹینشن لیتے تھے اللہ کے، آپ نے یہ ساری اذیتیں اللہ کی توحید کے لیے گوارا۔ ایک وہ وقت بھی آیا، لوگ آپ کے چچا ابو طالب کے پاس پہنچے، کہا آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، آپ کا بھتیجا ہمارے باپ دادا کو برا بھلا کہہ رہا ہے، ہمارے معبودوں کو برا بھلا کہہ رہا ہے، باپ کو بیٹے سے الگ کر رہا ہے، اب بہت ہو چکا، پانی سر سے اونچا ہو چکا ہے، آپ بیچ میں سے ہٹ جائیے، پھر ہم دیکھ لیں گے آپ کے بھتیجے کا کیا کرے گا۔ ابو طالب آتے ہیں اللہ کے نبی کے پاس، بیٹا، بھتیجا، اتنا بوجھ نہ ڈال اپنے چاچا کے اوپر جو برداشت نہ کر سکتے۔ آج لوگ ایسی باتیں کہہ کے گئے ہیں میری برداشت کے باہر ہیں۔ اللہ اکبر، نبی نے جو جملے کہے ہیں تاریخ میں آج بھی درج ہیں، سیرت میں آج بھی درج ہے، کہ یا امی لو وضع الشمس فی یمینی والقمر فی یساری الا ان ترکت ھذا الامر۔ اے میرے چچا جان، اگر لوگ میرے داہنے ہاتھ پر سورج رکھ دیں اور بائیں ہاتھ پر چاند رکھ دیں اور کہہ دیں کہ میں اسلام کو چھوڑ دوں، اے چچا جان مجھ سے یہ کام نہیں ہو سکتا، حتی یظہرہ اللہ، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کو غالب کر دے، او اہلک فیہ، یا اسی راستے میں محمد ہلاک ہو جائیں، محمد ختم ہو جائیں۔ اے اللہ، اے چچا، میں ختم ہو جاؤں گا مگر اس کام کو نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ استقامت تھی اللہ کے، اور یہی استقامت جو آپ کے اندر تھی یہ آپ سے سیکھی تھی آپ کے صحابہ۔ اور میرا ایک جملہ نوٹ کر لو، ہمارا عقیدہ بھی ہے یہ، جیسے ہم یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ نبی اللہ کے چنے ہوئے نبی ہیں، کوئی اپنی مرضی سے نبی نہیں بنتا، اللہ چنتا ہے، ویسے ہی نبی کے جتنے صحابہ تھے انہیں ہم نے نہیں چنا تھا، انہیں آپ نے نہیں چنا تھا، انہیں اللہ نے چنا تھا۔ کائنات میں کسی اور نبی کو ایسے ساتھی نہیں ملے تھے جیسے میرے نبی کو ساتھی ملے۔ میرے بھائیوں، وہ تکلیفیں، وہ ٹارچرز، آج لوگ ایک آدھار کارڈ کے لیے ایمان بیچ دیتے ہیں، لوگ ذرا سی دنیاوی سہولتوں کے لیے مرتد ہو جاتے ہیں۔ کتنی مسلمان لڑکیاں ہیں عشق اور محبت اور پیار کے نام پہ مرتد ہو جاتی ہیں۔ آج اسلام اتنا حقیر ہو گیا، ایمان اتنا سستا ہو گیا
ارے جاؤ پڑھو اپنے نبی کی سیرت. تمہارے نبی نے, تمہارے نبی کے صحابہ نے, وہ بلال حبشی کو دیکھو جو تپتی ریت پہ لیٹا ہے مگر آہت آہت کی صدائیں دے رہا ہے. ذرا اس سمیہ کو دیکھو جسے برہنہ کر کے اور بے لباس کر کے اس کے جوان بیٹے کے سامنے شہید کر دیا گیا مگر سمیہ نے ایمان کو نہیں چھوڑا. ذرا اس عمار کو دیکھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی ماں کو شہید کیا گیا. ذرا اس یاسر کو دیکھو جس کی آنکھوں کے سامنے اس کی بیوی کو شہید کر دیا گیا. صحابہ کرام کی ایک بڑی تعداد ہے جو غریب صحابہ تھے, جو غلام تھے, جو کمزور تھے, ان کو کتنا ستایا گیا میرے بھائی. مگر نہ اللہ کے نبی اپنے دین سے ہٹے, نہ صحابہ کرام اپنے دین سے ہٹے. اچھا ڈرایا بھی گیا, آفر بھی دیا گیا, لالچ بھی دیا گیا. ایک مرتبہ اللہ کے نبی کے پاس آفر آیا, مکے والوں نے اپنا ایک آدمی بنا کے بھیجا, کہا اے محمد کیا چاہتے ہو؟ کیا چاہتے ہو؟ دولت چاہتے ہو؟ ہم دولت دے دیں گے. اگر تم بادشاہت چاہتے ہو, عرب کے بادشاہت کا تاج تمہارے سر پہ رکھ دیں گے. کسی خوبصورت عورت سے شادی کرنا چاہتے ہو, تلاش کر لو عرب کی سب سے خوبصورت لڑکی سے تمہاری شادی کر کے. بس یہ مشن چھوڑ دو, یہ دعوت چھوڑ دو, ہمارے باپ دادا کا طریقہ ہم سے نہیں چھوڑ سکتا. آج بھی دماغوں پر جو پرتیں چڑھی ہیں وہ یہی چڑھی کہ ہمارے باپ دادا غلط تھے, ہمارے بڑے غلط تھے. کتنے کام ہیں اسی سماج کے اندر. میں کہتا ہوں, جب لوگوں کو بتاتا ہوں, سمجھاتا ہوں, لوگ کہتے ہیں ہاں مولوی صاحب بات صحیح ہے مگر باپ دادا کرتے چلے اس لیے ہم نبھا رہے ہیں. میرے بھائیوں, قرآن کہتا ہے سم بکم عمی فہم لا یرجعون. باپ دادا کی اندھی تقلید کرنے والے اندھے ہیں, گونگے ہیں, بہرے ہیں. باپ دادا کی اندھی تقلید یہ اہل ایمان کا شیوا نہیں. اللہ کے نبی نے اس طریقے سے اپنی دعوت کو پھیلانا شروع کیا. لوگ جوک در جوک اسلام میں آتے رہے, مخالفت کرنے والے مخالفت کرتے رہے. اسی دور میں, اسی مکی دور میں 3 سال وہ بھی گزرے ہیں جب مکہ والوں نے ایک معاہدہ طے کیا اور ایک صحیفہ تیار کیا, ایک ڈاکومنٹ تیار کیا کہ تمام خاندان بنو ہاشم کا بائیکاٹ کیا جائے, اللہ کے نبی کے پورے خاندان کا بائیکاٹ کیا جائے. ان سے کوئی رشتہ داری نہیں کرے گا, ان سے کوئی لین دین نہیں کرے گا, ان سے کوئی خرید و فروخت نہیں کرے گا. یہ لکھ کر کے خانہ کعبہ کے اندر لٹکا دیا گیا. اب اللہ کے نبی کا پورا خاندان بنو ہاشم اور بنو مطلب, ابو لہب کو چھوڑ کے پورا خاندان آپ کا وہ شیب ابی طالب ایک گھاٹی تھی اس میں قید ہو گیا. 3 سال کوئی معمولی مدت نہیں ہوتی. 3 سال 1000 دن. یہ 1000 دن کیسے کٹے ہیں میرے بھائی. اللہ اکبر. خاندان رسالت, اللہ کے نبی کے خاندان کے بچوں کے بلکنے کی آواز آتی تھی, پورا مکہ کھا رہا ہے. اس خاندان کے لوگ, نبی کے خاندان کے لوگ پتے چبا چبا کے انہوں نے 3 سال گزارے. کسی کو ترس آ جاتا تھا, کبھی چپکے سے کوئی سامان پہنچا دیتا تھا, مکے والوں کو پتہ لگتا تھا تو وہ منع کرتے تھے نہیں. مگر ان 3 سالوں میں بھی نبی نے اپنا دعوت کا کام نہیں چھوڑا. ان 3 سالوں میں بھی جب حج کا سیزن آتا تھا اللہ کے نبی باہر نکلتے تھے اور حاجیوں کو پکڑ پکڑ کے توحید کی دعوت دیتے تھے, اسلام کی دعوت دیتے تھے. 3 سال جب پورا ہوا, اللہ نے اسی قریش کے اندر 5 لوگوں کو تیار کیا جو مسلمان نہیں تھے, کافر ہی تھے مگر شریف لوگ تھے, اچھے لوگ تھے. اس میں ایک نام تھا مطیب بن عدی کا, ایک نام ابو البختری بن ہشام کا. یہ 5 قریش کے بڑے بڑے سردار لوگ تھے. ان لوگوں نے آپس میں ایک میٹنگ کی اور جا کر کے انہوں نے کہا کہ ہم یہ معاہدہ نہیں, ہم اس کو ختم کر, ہم چین سے کھائیں اور بنو ہاشم کے لوگ اپنے بچوں سمیت بھوکے پیاسے رہے, یہ ہم سے نہیں ہو سکتا. انہوں نے جب یہ آواز لگائی تو اور لوگوں کو بھی جوش پیدا ہوا. پھر اس کے بعد ابو طالب آئے, انہوں نے کہا کہ میرا بھتیجا کہتا ہے کہ وہ جو صحیفہ تم نے لٹکایا ہے خانہ کعبہ کے اندر اس کو دیمک چاٹ گیا ہے, صرف اللہ کا نام اس میں باقی بچا ہے, باقی سب ختم ہو گیا ہے. کہا کہ کھول کے دیکھ لو, اگر میرے بھتیجے کی بات غلط ہو تو ٹھیک ہے, تو اپنے بائیکاٹ کو جاری رکھو. جب صحیفہ نکالا گیا ہے تو واقعی میں اس میں بسم کا اللہم کے علاوہ اور جہاں جہاں اللہ کا نام تھا اس کے علاوہ باقی تمام جو تحریر لکھی تھی اس کو دیمک چاٹ چکا تھا. اور یہاں سے وہ 3 سال کا بائیکاٹ ختم ہوتا ہے. میرے بھائیوں, اس کے بعد اب اللہ کے نبی کو یہ احساس تو ہونے لگا تھا کہ اب مکہ کی سرزمین میرے لیے بہت تنگ ہو رہی, اب مجھے مکہ کے باہر نکلنا چاہیے. مکہ کے باہر ایک مقام پڑتا ہے طائف. آج بھی آپ جو حج کرنے گئے, عمرہ کرنے گئے, انہوں نے دیکھا ہوگا طائف بڑا خوبصورت علاقہ ہے, پہاڑی علاقہ ہے. طائف گئے آپ, اس زمانے میں آپ طائف پیدل گئے, 100 کلومیٹر پیدل گئے. کیسے گئے ہوں گے, اللہ اکبر. آج ہم لوگ سفر کرتے ہیں اللہ کے دین اور دعوت کے راستے میں بھی سفر کرتے تو پوری سہولتوں کے ساتھ کرتے. کوئی سہولت میں کمی آ جائے تو ہمارے ماتھوں پر شکنے پڑ جاتی. ہمارے نبی نے کیسے وہ 100 کلومیٹر کا سفر پیدل کیا. گئے آپ طائف, اور طائف کے بڑے بڑے چودھریوں سے پہلے آپ نے ملاقات, ان کو توحید سمجھایا, ان کو اسلام سمجھایا. انہوں نے کلمہ پڑھنا تو دور کی بات, انہوں نے مذاق اڑایا, کہا کہ اللہ کو کوئی اور نہیں ملا تو تم ملے, تو تم کو نبی بنایا اللہ نے.
انہوں نے نبی کو الٹے سیدھے جوابات دیے. اللہ کے نبی نے کہا اچھا ایک کام کرو, تم میری بات نہیں مانتے کوئی بات نہیں, لیکن تم خاموش رہو, اس بات کو لیک مت کرو, مجھے سیکرٹ طریقے سے اپنی دعوت پھیلانی. مگر یہ بھی انہوں نے نہیں کیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً 1 ہفتہ تک طائف میں رہے. 1 ہفتے تک ایک بندہ آپ کے اوپر ایمان نہیں لایا. طائف کی وہ پہاڑوں کی وادی میرے نبی کے لیے پہاڑ بن گئی, ان کے سینے پہاڑوں کے جیسے سخت بن گئے. اور 1 ہفتہ تک اللہ کے نبی طائف کے گھر گھر اور در در جا کر کے انہیں توحید کی دعوت دینے کے بعد جب مایوس ہو گئے اور جب وہاں سے نکلنے لگے تو اللہ اکبر, طائف کے گلیوں میں اور راستوں میں جب نبی چلتے تھے تو دونوں طرف سے اس طائف کے جو اوباش اور کرمنل اور بدماش اور گنڈے ٹائپ کے جو لوگ تھے وہ میرے نبی پر پتھر برساتے تھے. آپ تصور کیجئے میرے نبی, سلام اس پر کہ جو مجروح ہوا بازار طائف میں, سلام اس پر کہ جو چاڑے میں خاک کے بستر پہ سوتا تھا, سلام اس پر کہ جس کے گھر میں چاندی تھی نہ سونا تھا, سلام اس پر کہ ٹوٹا بوریا جس کا بچھونا تھا, سلام اس پر جو دنیا کے لیے رحمت ہی رحمت ہے, سلام اس پر کہ جس کی ذات فخر آدمیت ہے. اس نبی نے پتھر کھائے ہیں طائف. کس کے لیے کھائے بھائی؟ ہمارے اور آپ کے لیے کھائے. اس نبی نے یہ تکلیفیں نہ اٹھائی ہوتی اور اسلام اس انجام تک نہ پہنچا ہوتا تو آج ہندوستان کی اور بنارس کی سرزمین پر ہم اور آپ مسلمان نہ ہوتے. قیامت تک جتنے مسلمان آئیں گے وہ جو بھی نیکیاں کریں گے کہیں نہ کہیں ان نیکیوں کا بدلہ اور صلہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ملتا رہے گا, کیونکہ اسلام کا شجر تو آپ نے لگایا ہے میرے بھائی. طائف میں پتھر کھایا. اس کے بعد طائف سے آپ نکلے, طائف سے لہو لہان ہے, جوتوں میں خون جمع ہے. طائف سے 3 کلومیٹر دور کھجور کے باغ میں داخل ہوتے ہیں, اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتے اور کہتے ہیں اللہ تو نے مجھے کس کے حوالے کر دیا؟ الا بعید یتجہمنی, اے اللہ یہ ایسے لوگوں کے حوالے کر دیا جو میرے دشمن بن گئے. لیکن اے اللہ لکل اتبع حتی ترضا, اے اللہ تو راضی ہے تو مجھے کوئی پرواہ نہیں, تو ناراض ہو جائے تو یہ مجھے ٹینشن دے گی, لیکن تو اگر راضی ہے یہ پتھر مجھے برداشت ہے, یہ تکلیفیں مجھے برداشت ہیں, یہ لہو لہان ہونا مجھے برداشت ہے. اسی موقع پر حضرت جبریل آئے, کہا اے اللہ کے نبی آپ اجازت دیجئے, پہاڑوں کا فرشتہ اجازت مانگ رہا ہے, ان طائف والوں کو پہاڑوں کے بیچ میں رکھ کے پیس دیا جائے. مگر اس نبی نے اس موقع پر بھی رحمت کا ثبوت دیا, کہا نہیں مجھے امید ہے کہ ان کی آنے والی نسلیں ایمان لائیں, ان کی آنے والی نسلیں توحید پر آئیں. اور آپ کو ایک حیرت کی بات بتاؤں, اسی طائف کی سرزمین سے خالد بن ولید جیسا انسان پیدا ہوا ہے. خالد بن ولید اسی ثقیف, اسی طائف کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں. اس قبیلے سے بہت بڑے بڑے لوگ اسلام لائے, یہ نبی کی دعا کی برکت تھی. نبی نے امید ظاہر کی کہ آنے والے دور میں یہاں سے لوگ اسلام قبول کریں. پھر آپ مکہ پہنچے, پھر آپ کی زندگی میں ایک اور ٹینشن کی چیز آئی, آپ کے چچا ابو طالب کا انتقال ہو گیا. وہ چچا جس نے ہر موڑ پر آپ کا ساتھ دیا, جن کی وجہ سے مکہ والوں کو آپ کے اوپر ڈائریکٹ کوئی حملہ کرنے میں ہچک ہوتی تھی, چچا کا انتقال ہو گیا. اور اس سے زیادہ تکلیف کی بات یہ تھی کہ چچا انتقال جب کر رہے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بہت چاہا کہ چچا کلمہ پڑھ لے, مگر کلمہ نہیں پڑھ پائے. وہی باپ دادا کی اندھی محبت. چچا کے سامنے آپ کلمہ پیش کر رہے ہیں اور بغل میں ابو جہل بیٹھا ہے. ابو جہل کہہ رہا ہے خبردار ابو طالب, اپنے باپ دادا کا مذہب مت چھوڑنا. اور آخری جملہ جو ابو طالب کی زبان سے نکلا وہ کیا نکلا؟ علی ملت عبد المطلب, میں اپنے باپ عبد المطلب کے مذہب پہ دنیا سے جا رہا ہوں. ابو طالب چلے گئے, اسی مذہب پہ کلمہ نہیں پڑھا ہوں. نبی کو ڈبل تکلیف ہے, چچا کے جانے کا بھی دکھ ہے اور چچا کے کلمہ نہ پڑھ پانے کا بھی دکھ ہے. پھر کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی وفادار اور وفا شعار اور جانثار بیوی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی, جن کی موجودگی میں آپ نے دوسرا نکاح نہیں کیا, ان کا انتقال. یہ ڈبل صدمہ تھا اللہ کے نبی. ایک انٹرنل سپورٹ حضرت خدیجہ سے, ایک ایکسٹرنل سپورٹ حضرت ابو طالب سے ملتا تھا, یہ دونوں سپورٹ ختم اور طائف میں بھی آپ وہ تکلیفیں جھیل کر کے آئے. اب اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کی تسلی کے لیے معراج کا سفر کرایا. اب وہ معراج کے سفر میں بڑی تفصیلات ہیں, اس میں ہمارے اور آپ کے لیے جو بہت پوائنٹ کی چیز ہے وہ یہ کہ معراج کے اس پورے سفر میں جو سب سے خاص باتیں ہیں وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی امت پر نماز فرض کی. اور جب وہ نماز فرض کی, اللہ نے 50 ٹائم کی نماز فرض کی. مگر وہ نبی جسے اپنی امت کی بھلائی محبوب تھی,
اپنی امت کو وہ نبی تکلیف میں نہیں دیکھ سکتے تھے. نبی نے سفارش کر کر کے 50 سے 5 کروائی, اور جب 5 کروا دی حضرت موسیٰ نے کہا آپ کی امت 5 بھی نہیں پڑھ پائے گی. تو اللہ کے نبی نے کہا نہیں, اب مجھے شرم آتی ہے, میں اس سے کم نہیں کرواؤں گا. اللہ کی طرف سے آواز دی گئی کہ امضیت فریضتی وخففت عن عبادی, میں نے بندوں کا بوجھ بھی ہلکا کر دیا اور میں نے جو چیز فرض کرنی تھی فرض کر دیا. 5 ٹائم کی نمازیں آپ پڑھیں گے اور آپ کو 50 کا ثواب ملے گا. یہ آپ کی امت کو ایک انعام ملا, ایک تحفہ ملا. ساری نمازیں, ساری عبادتیں جبریل لے کر کے آئے, لیکن نماز 7واں آسمان کے اوپر فرض کی گئی. یہ نماز کی اہمیت ہے. اور اس کے بعد معراج کے سفر سے آنے کے بعد اب اللہ کے نبی کی زندگی کا جو دوسرا دور ہے, مدنی دور, وہ بہت جلدی شروع ہوتا ہے. کیونکہ اب اللہ کے نبی محسوس کر رہے تھے کوئی ایسا علاقہ جہاں اسلام کو ہم محفوظ کر سکیں اور جہاں مسلمان ایک طاقت بن کر کے پیدا ہوں. چنانچہ مدینہ کے کچھ لوگ مینا کی ایک گھاٹی میں آتے ہیں اور نبی کے ہاتھ پر بیعت کرتے کہ اے اللہ کے نبی, ہم جان سے, تن سے, من سے, دھن سے آپ کا ساتھ دیں. اے اللہ کے نبی, ہمارے گھر بار آپ کے لیے کھلے ہیں, آپ جب آئیں ہمارے دروازے آپ کے لیے, ہمارے دل کے دروازے آپ کے لیے. آپ نے اپنے صحابی حضرت مصعب ابن عمیر کو بھیجا کہ جاؤ تم مدینہ میں جا کر کے اسلام کی تبلیغ کرو. مصعب ابن عمیر ایک فیشنیبل نوجوان تھے, خوبصورت کپڑا پہننے والے نوجوان تھے, مگر اسلام لانے کے بعد ان کی زندگی کا مشن ہو گیا مجھے اسلام کی تبلیغ کرنا ہے. میرے نوجوانوں, جن نوجوانوں کی زندگی کا مقصد اچھا بال رکھنا, اچھا کپڑا پہننا اور فیشن بازی ہے, انہیں مصعب بن عمیر کی سیرت پڑھنی چاہیے. اس نوجوان نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا تھا اسلام کی تبلیغ کے لیے, اور 1 سال کی مدت میں مصعب بن عمیر نے مدینہ پہنچ کر کے ایسا ایٹماسفیئر پیدا کر دیا, ایسا ماحول پیدا کر دیا کہ مدینہ کے ہر گھر میں کوئی نہ کوئی کلمہ پڑھنے والا پیدا ہو گیا. اور اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت کا سفر کیا, اور ہجرت کا جو سفر بھی آپ نے کیا اس میں بھی ہمارے لیے بہت سارے سبق ہیں. آپ اللہ ایسا بھی کر سکتا تھا کہ اپنے نبی کے لیے کوئی قالین بھیج دیتا, اللہ کے نبی آرام سے قالین پہ سو جاتے اور قالین ہوا میں اڑتا اور مکہ سے مدینہ پہنچ جاتا. مگر نہیں, نبی نے مکہ سے مدینہ کا 480 کلومیٹر کا جو یہ سفر کیا ہے, اس سفر میں ہمارے لیے ہزاروں نصیحتیں میرے بھائی, اس میں پلاننگ ہے. اس میں اللہ کے نبی نے ایک آدمی کو اپنا گائیڈ بنایا, اور وہ آدمی بھی مسلمان نہیں ہے, غیر مسلم ہے. اس غیر مسلم کو آپ نے گائیڈ بنایا, اور مکہ سے مدینہ کا جو نارمل راستہ ہے اس کو اپنانے کے بجائے آپ نے سمندر کے کنارے والا راستہ اپنایا. 3 دن تک آپ غار ثور میں ٹھہرے رہے. 3 دن تک ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹی وہاں پہ ٹفن لاتی رہی, ان کے بیٹے مکہ والوں کی خبریں لاتے رہے, ان کا غلام بکریوں کو لا کر کے دودھ پلاتا رہا. وہ پورا واقعہ پڑھنے کے لائق ہے میرے بھائی. اسلام صرف زبان سے اللہ اللہ کہنے کا نام نہیں. نبی کی مکی زندگی ہمیں یہ بھی سبق دیتی ہے کہ اسلام صرف زبان سے اللہ اللہ کہنے کا نام نہیں ہے. اسلام ایکشن کا نام ہے, اسلام عمل کا نام ہے, اسلام محنت کا نام ہے, اسلام قربانی کا نام ہے. آپ صرف یہ کہہ دیں کہ صاحب اللہ ہماری مدد کرے گا, آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کا عمل اور آپ کا ایمان اگر درست ہوگا تب اللہ مدد کرے گا. آپ شرک کرتے رہیں, آپ اللہ کو ناراض کرتے رہیں, جہاں جی چاہے سر جھکاتے رہیں, بدعات کرتے رہیں, خرافات کرتے رہیں, اللہ کی مدد کبھی نہیں آئے گی. اللہ کی مدد تب آئے گی جب آپ وہ ایمان پیدا کریں گے. فضائے بدر پیدا کر, علامہ اقبال نے کہا تھا نا, فضائے بدر پیدا کر, تو بدر والا ماحول پیدا کر, آج بھی فرشتے تیری مدد کو آسمان سے اتریں گے. اور جب اللہ کے نبی مکہ چھوڑ کے جا رہے تھے, آج لوگ ہم سے پوچھتے ہیں نا, یہ سوال اکثر پوچھا جاتا ہے کہ آپ پہلے انڈین ہیں کہ پہلے مسلم ہیں. یہ سوال ہی سرے سے غلط ہے. ہم ایک وطن کی حیثیت سے انڈین ہیں اور ایک مذہب کی حیثیت سے ہم مسلمان ہیں. اب کوئی پوچھے صاحب آپ کو اپنے وطن سے محبت کتنی ہے, تو ہمیں اپنے وطن سے اتنی ہی محبت ہے جتنی ہمارے نبی کو اپنے وطن سے. ہمارے نبی جب اپنے وطن کو چھوڑ کے جا رہے تھے اور آخری نگاہیں آپ نے مکہ کی طرف ڈالی تھی, تو آپ نے کہا تھا انک لاحب البلاد الی, اے مکہ تو مجھے جان سے پیارا ہے, میں تجھے کبھی چھوڑ کے نہ جاتا, لیکن تیرے باشندے مجھے نکلنے پر مجبور کر رہے ہیں. میرے بھائیوں, مکہ بہت مقدس شہر ہے, مگر اسی مکہ کے رہنے والوں نے نبی کو وہاں سے نکلنے پر مجبور کیا. جگہ بہت مقدس ہے, مگر وہاں کے رہنے والوں نے اپنے عمل اور کردار سے اپنا تقدس کھو دیا. اس سے یہ سبق بھی ملا کہ ضروری نہیں کہ آپ کا خاندان اچھا ہے تو آپ بھی اچھے ہوں, آپ کسی اچھی جگہ کے رہنے والے تو آپ کا عمل. اللہ کے نبی کی وہ حدیث ہمیشہ یاد رکھیے, من بطأ بہ عملہ لم یسرع بہ نسبہ, جس کا عمل اس کو پیچھے کر دے
ہیں اس کا نسب اس کو آگے نہیں کر سکتا. آپ فلاں حاجی صاحب کے بیٹے ہیں, فلاں علامہ صاحب کے پوتے ہیں, بہت بڑے مولوی صاحب کے آپ بیٹے ہیں, اللہ کے یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا, اللہ کے آپ کا عمل دیکھا جائے گا. نوح علیہ السلام کا بیٹا ڈوب گیا اور ابراہیم علیہ السلام کا باپ آزر جہنم میں جائے گا, اور اللہ کے نبی کے چچا ابو طالب کلمہ نہیں پڑھ پائے. تو شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا, یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا. ابو طالب کے قصے نے حقیقت کھول کر رکھ دی, نہ ہو آنکھیں تو گھر کی روشنی سے کچھ نہیں ہوتا. یہ چند نصیحتیں تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مکی زندگی کی روشنی میں آپ کے سامنے بیان کی گئی. الغرض سیرت کا جو موضوع ہے میرے بھائیوں بڑا وسیع موضوع ہے اور ہم سب کو مطالعہ کرنا چاہیے. بڑی مشہور کتاب الرحیق المختوم سیرت کی, میں آپ سب سے گزارش کرتا ہوں نوجوانوں سے خاص طور سے, الرحیق المختوم کو زندگی میں ایک بار ضرور, ہندی میں بھی ملتی ہے, اردو میں بھی ملتی ہے, پڑھ لو. نہیں پڑھ سکتے تو سن لو, انٹرنیٹ پر بھی آج کل بہت ساری کتابیں آڈیو کی شکل میں بھی ہوتی ہیں, آپ یوٹیوب پر سن لو, لیکن نبی کی سیرت کو ایک بار ضرور پڑھو میرے بھائی. ہمارے لیے بہت ساری نصیحتیں اور سبق ہیں. اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں رب العالمین ہمیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صحیح اور سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محبت کا دعویٰ کرنا بہت آسان ہے میرے بھائی. 10 روپے کا جھنڈا لگانے میں بائک میں کیا جاتا ہے, مکان کو جھنڈیوں سے سجانے میں کیا جاتا ہے. محبت کا اظہار کرنا بہت آسان ہے, محبت کو نبھانا مشکل ہے. نبھا کے دکھایا ہے صحابہ نے. ہمیں وہ محبت چاہیے جو نبی کے صحابہ نے کر کے دکھائی تھی. ہمیں وہ محبت نہیں چاہیے جو بعد میں لوگوں نے خود سے محبت کے اظہار کے طریقے بنا لی. اللہ ہمارے ان تمام بھائیوں کو, مجھے کسی کے خلوص پر شک نہیں, اللہ کی قسم ہمارے جتنے بھائی آج اس ربیع الاول کے مہینے میں اللہ کے نبی کی محبت کے نام پر بہت کچھ کرتے ہیں, ہمیں ان کے خلوص پر, ان کے دل میں رسول کی جو محبت ہے اس محبت پر ہمیں کوئی شک نہیں ہے. مگر میرے بھائی محبت کا اظہار کرنے میں بھی ہم اس رسول کے بتائے ہوئے طریقے کے پابند ہیں. ہم محبت کا اظہار اپنے من سے نہیں کر سکتے. نبی کی وفات ہوئی تھی, حضرت عمر فاروق نے کہا تھا کہ اللہ کی قسم محمد رسول اللہ کو کی وفات نہیں ہوئی ہے, اور جو یہ کہے گا کہ آپ دنیا سے چلے گئے میں اس کی گردن مار دوں گا. مگر بعد میں جب ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آئے اور انہوں نے خطبہ دیا اور خطبے میں قرآن کی آیت پڑھ کے کلیئر کر دیا کہ نہیں, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو موت سب کو آتی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی وفات ہو چکی ہے. جب حضرت عمر یہ حقیقت جان گئے تو زمین پر گر گئے اور کہا کہ مجھے یقین آ گیا. تو محبت ظاہر کرنے میں بھی آپ شریعت کے پابند ہیں. آپ اپنے من سے محبت ظاہر نہیں کر سکتے, کوئی بھی کام کر لیں. آج بہت کچھ ہو رہا ہے میرے بھائی. اللہ ہمارے بھائیوں کو صحیح محبت کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالی ہمارے دلوں میں رسول اکرم کی, آپ کے صحابہ کی, آپ کے اہل بیت کی, آپ کے چہتوں کی محبت ڈال دے. اللہ ہمیں بدعات و خرافات سے بچائے. اللہ ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے. ملک کو نفرت کی آگ میں جھونکنے والی تمام طاقتوں کو اللہ ناکام کر دے. اللہ اس ملک کے بھائی چارے کو, اس ملک کے امن چین اور سلامتی کو برقرار رکھے. رب العالمین اس ملک میں جو بھی طاقتیں ہمیں لڑانا چاہتی ہیں اور اس ملک میں خون خرابہ کرنا چاہتی ہیں, اللہ ایسی تمام طاقتوں کو جڑ سے اکھاڑ پھینکے. اللہ تعالیٰ ہر شے پر قادر ہے. وہ جسے چاہتا ہے عزت دیتا ہے, جسے چاہتا ہے ذلت دیتا ہے. اقتدار اور کرسی اس کے ہاتھ میں ہے. ہم تو یہی دعا کریں گے اللہ اس ملک کا اقتدار ہمیشہ عدل کرنے والوں اور انصاف کرنے والوں اور امن اور چین کی بات کرنے والوں کے ہاتھ میں اللہ تھما دے. اللہ ہمیں جو بیمار ان کو شفا عطا فرمائے. آج کا یہ پروگرام جن بھائیوں کی محنت سے ہوا ہے اللہ ان کی محنتوں کو قبول فرمائے. اللہ ہماری روزی روٹی میں بھی برکت عطا فرمائے, ہمارے کاروبار میں برکت عطا فرمائے. رب العالمین جب تک ہمیں دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر زندہ رکھے اور ہم سب کا خاتمہ ایمان پر ہو. آمین. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.